ابھی کرونا وائرس پر سب کے منہ پہ ماسک ہے، میرا کیا ہوگا؟ ارے بیماری سے بچنے کے لیے منہ پہ ماسک لگانے والوں، بیماری سے بچنے کے لیے گناہوں کے لیے ماسک لگاؤ، آنکھوں پر خشیت ربانی کے پہرے بٹھاؤ، زبان پر حدود الہی کے پہرے بٹھاؤ، کان پہ حدود الہی کے پہرے بٹھاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ وبائی بیماری جس کو تم دیکھ لو گے اللہ اس کو بھی شفا عطا کر دے گا۔ لوگ بیماری کے ڈر سے محتاط ہوتے ہیں، گناہ کے ڈر سے لوگ محتاط کیوں نہیں ہوتے؟ اور یاد رکھنا، بیماری اتنا نقصان نہیں کرتی جتنا گناہ نقصان کرتے ہیں، بلکہ بیماریاں آتی ہی ہے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، برائیوں کی وجہ سے آتی ہے، پاپ کی وجہ سے آتی ہے۔ احتیاط ضرور کرو، میں منع نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ کوئی بیماری وہ نہیں ہوگی کہ ایک سے دوسرے کو لگے، دوسرے سے تیسرے کو لگے۔ یہ بڑی وبا ہے۔ لوگ ہمیں کچھ بھی گالیاں دے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے۔ کہا سائنس سے یہ کہتے ہیں، سائنس کا کہنا بدلتا رہتا ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہنا بدلتا رہتا ہے، ہمارے نبی نے جو کہہ دیا حق ہے۔ کوئی بیماری نہ متعدی ہے نہ موروثی ہے۔ متعدی کا مطلب ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کو، اس کو کہتے ہیں متعدی، ایک سے دوسرے کو لگنا۔ ایک صحابیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے اونٹ میں کھجلی پھیل رہی ہے، ایک سے دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کو۔ سرکار نے ان کی بڑی پیاری اصلاح فرمائی، مسکرا کے کہا جب ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہے، دوسرے سے تیسرے کو لگ رہی ہے، تو پہلے کو کہاں سے آئی؟ پہلے کو کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب جو تقدیر میں ہے وہی مرض ہوگا، ورنہ بیمار کے بستر پہ بھی بیٹھو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے وہ یقین مضبوط چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی اللہ کے رسول کسی بھی بیمار کو دیکھنے جاتے تو ناک پہ کپڑا رکھ کر نہیں جاتے، دور نہیں بیٹھتے، اس سے بیمار کا بوجھ اور بڑھ جاتا ہے۔ میرے سرکار جس بیمار کو دیکھنے جاتے اس کے بستر پر جا کر کے بیٹھ جاتے اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کہتے تجھے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تجھے شفا عطا کرے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جب تم بیمار کے پاس جاؤ اس کو ڈراؤ نہیں، اس کو خوش کرنے کی باتیں کرو، کیونکہ تمہاری امید کی باتیں کرنے سے تقدیر کا لکھا ہوا تو نہیں ٹلے گا، البتہ بیمار کا دل ضرور خوش ہو جائے گا۔ حضور بیمار کے سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ تو بیماری تقدیر میں ہو تو لگتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میری امی کو شوگر تھی نا تو مجھے بھی ہوگی، اس لیے میں جلدی جلدی میٹھا کھا لے گا کہ کھا نہیں سکوں گا۔ اگر بیماری موروثی ہوتی، وراثت میں ملتی، تو ایک ماں کے 4 بیٹے پھر ایک ہی کو کیوں، چاروں کو کیوں نہیں؟ تو وراثت میں بھی بیماری نہیں ملتی۔ اگر وراثت میں ملتی تو پھر ان کو کہاں سے آتی ہے جن کے پورے خاندان میں کوئی بیماری نہیں؟ اس لیے کچھ لوگ جو ہے وہ ایسی لڑکیوں سے نکاح نہیں کرتے جن کے خاندان میں کسی کو برس ہوتا ہے، کہا کہ وہ اس کے دادا کو تھا نا تو اس کو بھی ہوگا۔ یہ سب نہیں ہے، یہ تہمات پرستی ہے۔ اور یاد رکھنا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی بیٹی ہوتی تو آپ کیا کر لیتے؟ بیماری سے نفرت مت کرو، اور بیماری جو ہے وہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو انسان کے گناہوں کا خاتمہ کر دیتی۔ صرف بخار کا حال یہ ہے کہ بخار آ کر جاتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک کر کے جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ ایک بزرگ کے سر میں درد ہوا، رات بھر شکرانے میں نفل کی نماز پڑھی، نفل نماز ادا کی کہ اللہ تو نے مجھے وہ بیماری دی جو اپنے محبوب کو عطا کی تھی۔ ڈرو مت بیماری سے، جو قسمت میں ہوگا ہو کے رہے گا۔ اور یاد رکھنا جب موت لکھی ہے آئے گی، کسی بہانے آئے گی، اور موت نہیں لکھی ہے کچھ بھی ہو جائے موت نہیں آئے گی۔ تو ذرا ڈرا مت کرو۔ ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں رہے، اعمال اچھے نہیں رہے اس لیے موت سے ڈر رہے ہو، ورنہ مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ خدا کی عزت کی قسم، اس موت سے کیا ڈرنا جس موت کے پردے میں دیدار محبوب چھپا ہوا ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ یا رسول اللہ، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے۔ مومن کی موت دیدار یار کا سبب ہے۔ مت ڈرا کرو موت سے، موت سے نہیں ڈرنا۔ بات دور نکلتی جاتی ہے، میری ایک مجبوری ہے کہ میں جدھر سے جاتا ہوں سوچتا ہوں کہ سب کور کرتے چلیں، اس لیے کہ ہر تقریر کو زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں۔
وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں زندگی رہے نہیں رہے، بچا کے کس کے لیے رکھنا ہے، سینے میں کیا لے جانا ہے، مٹی میں دفن ہونا ہے تو سب چلا جائے گا، اس لیے جو یاد آیا سب سنا دیا، اس لیے کہ کبھی یاد کر کے نہیں آیا، جو یاد آیا سب سنا دیا اس لیے کہ کبھی یاد کر کے نہیں آیا، تو اس لیے جو یاد آتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش، اللہ قبول فرما لے، اور آپ ہی کے صدقے ہماری مغفرت ہوگی۔